بچ جائیں جی فرقوں سے، اللہ کا شکر ادا کریں، اس لعنت سے آپ باہر نکلے ہیں۔ مطلب آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک فرقے سے نکلوں تو اب میں اور کس گندے تالاب میں چھلانگ ماروں؟ تو یہ تو کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ کون سی دین کی خدمت ہے فرقوں کے اندر گھس جانا؟ قرآن تو پورا اس کے خلاف ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، تم سب کے سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس آیت کے اوپر کسی نے عمل نہیں کرنا ہے، صرف انجینئر صاحب نے عمل کرنا ہے۔ اور اللہ کی رسی صحیح مسلم میں نبی علیہ السلام نے بیان فرما دیا کہ وہ قرآن ہے۔ ہر کوئی اللہ کی رسی ڈیفرنٹ بیان کرتا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں وہ دیکھا جی رسی ہوتی ہے نا جی، رسی کے اندر چھوٹے چھوٹے ریشے ہوتے ہیں، پھر مل کے ایک رسی بنتی ہے۔ وہ ایک رسی جو ہے وہ بابوں کی محبت کی ہے، ایک رسی جو ہے وہ نبی کی محبت کی ہے، ایک اللہ کی محبت کی، حالانکہ اللہ نبی سے کوئی کسی کا لینا دینا نہیں ہے، بابے ہی ہوتے ہیں سب کچھ ان کے۔ تو اللہ کے بندو، مطلب یہ بتایا جا رہا تھا کہ اس میں سے ریشے نکال لیں، ریشے ہی تو نکال دیے تم نے۔ وہ رسی ایک ہے، وہ اللہ کی کتاب ہے۔ وہ صحیح مسلم میں جو غدیر خم کی حدیث ہے قرآن اور اہل بیت، اس میں نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کی رسی ہے، جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا، جو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تم اللہ کی کتاب کو پکڑو، اپنا تعلق اس کے ساتھ مضبوط کرو۔ اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے۔ یہ اوپر تلے 4 احادیث ہیں صحیح مسلم میں۔ اور دوسری بھاری چیز میرے اہل البیت ہیں، میں اپنے اہل البیت کے معاملے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ 3 دفعہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لیکن امت بالکل الٹ چلی، نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل بیت کو زندہ چھوڑا، بالکل الٹ چلی امت۔ تو قرآن اللہ کی رسی نبی علیہ السلام نے خود بیان فرما دی۔